احسن افضال صاحب کہ سیاسی بیان آتے ہیں، سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں ہے، جیل میں الاؤڈ نہیں ہے. اگر ہم تمام باتوں کو ایز اٹ از مان لیں تو آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو جو ان کے پرسنل فزیشین ہیں ڈاکٹر عدنان، وہ ان کے ساتھ ملاقات کرتے تھے اور ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا کہ وہ ان کی حالت یا ان کی جو صحت ہے ان کے معاملات سے باخبر رہیں. تو اگر ان کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ان کے ڈاکٹرز ہیں، جو ان کے ذاتی معالج ہیں، ان کو بھی جانے دیں، وزٹ کرنے دیں، وہ تو کوئی سیاسی بیان بازی آ کے نہیں کریں گے، وہ کرانے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں، ان کی ڈیمانڈ یا ان کی ڈکٹیشن کے مطابق تو اڈیالہ جیل نہیں چل سکتا نا. بات یہ ہے کہ اگر اس چیز کی ضرورت پڑی اور جیل انتظامیہ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، آخر وہ ایکس پرائم منسٹر ہیں، ایک پارٹی کے لیڈر ہیں، کہ ان کی صحت کا خیال رکھا جائے اور وہ بخوبی اس چیز کو سر انجام دے رہے ہیں. اگر ایسی ضرورت پڑی تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہے وہ رجوع کر لیں گے ان کے پرائیویٹ ڈاکٹرز کے ساتھ. لیکن بات یہ ہے جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت، میں نے آپ کو بتایا کہ 14 سال کی جب سزا ہو تو بخار بھی چڑھے گا، اس دوران زکام بھی ہوگا، انفیکشن بھی ہوگی، یہ نارمل چیزیں ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ سال میں 1-2 دفعہ ہلکا پھلکا بیمار ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے یہ پورا ڈرامہ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ایسا لگا تو جیل انتظامیہ ڈیفینیٹلی اتنی بے وقوفانہ حرکت نہیں کرے گی کہ وہ ان کی فیملی کو ایکسیس نہ دے یا ان کے ڈاکٹرز کو ایکسیس نہ دے جب ضرورت محسوس ہو. اچھا، تو شیر اعظم صاحب آپ خود ایک لائر ہے، کیا کہتا ہے جیل مینول؟ اگر پیشنٹ ایک تو نارمل آپ کے ہوتے نا، آپ نے جیل میں ادویات دے دی، فلاں چیزیں کر دی، بٹ اگر جیل سے باہر لے جانا پڑے، ہاسپٹل لے جانا پڑے، فیملی کو آن بورڈ لینا ضروری نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ضرورت نہیں ہے، اگر جیل میں سمجھیں گے تو الگ بات. میں رانا صاحب سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. جیل مینیول اور خان کا جو کیس ہے ملاقات کے حوالے سے، یہ آغاز شروعات میں نے کی تھی، ملاقاتیں ہائی کورٹ سے رجوع کیا، پھر جیل مینیول کے اس 365 رول کو میں نے چیلنج کیا جو سیاسی نشست یا گفتگو پہ پابندی لگاتا ہے. یہ ایس او پی بنی، فیڈرل گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ اور اسلام آباد کی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی، خان صاحب، ہم سب آن بورڈ تھے اور ہم نے ملاقات کا شیڈول طے کیا. یہ سب کچھ رضامندی سے ہوا. اب جب 27ویں آئینی ترمیم اور 26ویں آئینی ترمیم کے ہوتے ہی تیور تبدیل ہو گئے حکومت کے، اور خان سے ملاقات جو ہیں وہ اس میں تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی بھی پامالی ہے اور یہ رول آف لا جو ہے اس کا چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے. بار بار ہائی کورٹ نے آرڈر کیے، نہ فیملی کو ملاقات ہے، نہ بش بیوی کے فیملی کو ملاقات ہے، نہ جو ہے ڈاکٹر کی رسائی ہے. خدا نخواستہ خان کی لائف کو کوئی سیریس میڈیکل تھریٹ ہو جاتا ہے، جان نہیں چھڑا پائیں گے، کیونکہ یہ بار بار پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمیں رسائی دو. ہمارے میڈیکل جو ڈاکٹر ہیں خان کے اپنے، ان کو رسائی ہونی چاہیے. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کوئی شخص جو جیل میں قیدی اولاتی ہے اس کو میڈیکل ایمرجنسی کی صورت میں شفٹ کرنا ہے کسی ہاسپٹل میں، تو وہ اگر عمران خان ہے تو اس کی شفٹنگ کے حوالے سے یہ بات چھپانا اب یہ بدنیتی کو ظاہر کرتی ہے. کیونکہ آپ کون سے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سیکیورٹی کنسرن ہو سکتے تھے تو زیادہ سے زیادہ آپ 1-2 لوگوں کو رسائی کرتے اور ان کو پابند کرتے کہ جناب خان کی لائف یا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو لہذا یہ بات شیئر نہیں کی جائے گی. اور اگر زیادہ سے زیادہ بھی تھا میڈیکل ایمرجنسی کے فوراً بعد تو آپ آگاہ کر دیتے. جب آپ نے شفٹ کر دیا، چھپایا بھی آپ نے، پھر 4-5 دن تک آپ ڈینائی کرتے رہے. اور اصل بات یہ ہے کہ یہ اب 2.5 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں خان کی ملاقاتیں بند ہیں، اور خان کی ملاقاتیں شاید شروع ہوں گی 8 فروری کے بعد، کیونکہ 8 فروری کا جس طرح کا احتجاج پی ٹی آئی کرنا چاہتی ہیں اس طرح کے احتجاج پہ خان نے تو راضی نہیں ہونا ہے. وہ تو چاہیں گے کہ احتجاجی تحریک ہو. یہ پی ٹی آئی کی اپنی کمزوری ہے کہ خان سے ملاقاتیں بھی بند ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے بھی خبریں آئیں، تب بھی آپ کچھ اپنے لوگوں کو نہیں موبلائز کر سکے، آگے بھی نہیں. دیکھیں، پی ٹی آئی چلا کون رہا ہے؟ پی ٹی آئی علیمہ خانم چلا رہی ہیں، اور بیرسٹر گوہر نہیں چلا رہے؟ نہیں، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ بھی نہیں چلا. بیرسٹر گوہر کو تو اس دن اڈیالہ جیل کے سامنے محترمہ علیمہ خانم نے کہا کہ بھائی میرا نام اس ایل پہ ہیں تو آپ
آرمی چیف کو فون کریں اچھا تاکہ میرا نام ECL سے ہٹا دیں، جس پہ بیرسٹر گور نے انہیں کہا کہ نہ یہ ان کا کام ہے اور نہ میں ان کو فون کر سکتا ہوں اور نہ میں ایسے عوامل پہ کوئی دخل کاری کر سکتا ہوں، جس پر محترمہ نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کس کس چیز کے لیے فون کرتے ہیں۔ تو بیرسٹر گور نے جواب دیا کہ یہ آپ مجھے بدنام کر رہی ہیں اور مہربانی کریں اس سے باز آ جائیں۔ تو یہ آپ کی پارٹی یہ مکالمہ ہوا ہے بٹوین علیمہ خانم اور بیرسٹر گوہر اور اڈیالہ کے باہر، اڈیالہ کے باہر، اور علیمہ خانم سے پوچھ لیں یا بیرسٹر گور سے پوچھ لیں کہ کیا یہ، اور اس کا فوراً نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے جناب علی محترمہ علیمہ خانم نے سوشل میڈیا بریگیڈ کو پیچھے ڈال دیا کہ بیرسٹر گور نے خان سے ملاقات سے انکار کر دیا، جبکہ اس کو کوئی افری نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر جو ہے وہ بریگیڈ گالم گلوچ کرتا رہا بیرسٹر گور صاحب کی۔ جب ایسے رویے ہوں گے پارٹی میں، جب آپ اپنی پارٹی کی قیادت کو بے توقیر کریں گے، آخر ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم کسی کے بارے میں اچھے منہ سے بات کر کے اس کی عزت افزائی کر کے ہم ان سے کام نہیں لے سکتے؟ ضروری ہے کہ گالم گلوچ ہو، ضروری ہے کہ بے توقیر ہو، ضروری ہے کہ پارٹی کی قیادت جو ہے، کس لیڈر کی بینیں آ کے اپنی قیادت پہ اس طرح گرجتی اور برستی ہیں؟ کبھی پیپل پارٹی میں دیکھا ہے، کبھی نون میں دیکھا ہے، لیکن ان کو خان اندر نہ ہوتا مجال ہے کہ کوئی ان کی پارٹی پہ گرجتا یا برستا، لیکن خان کے اندر جاتے ہی اور اسی رویوں نے، اسی گالم گلوچ نے اور اس طرح کی ناقص گفتگو نے پارٹی کو کمزور بھی کیا ہے۔ اور بعض اوقات انسان خود بھی سوچتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لاتوں کی بدھ باتوں کو نہیں مانتے ہیں، تو انسان جو ہے وہ یہ جو PTI میں آج کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے، کوئی جو ہے یہ ذمہ داری نہیں اٹھا رہا ہے کہ میں احتجاج کی تحریک کا اعلان کرتا ہوں، کم وقت میں جو بھی آئے گا میں بھگتوں گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔